ہر حکمران آتا ہے، آنے سے پہلے وعدہ کرتا ہے میں اس قوم کو بیکاری نہیں بناؤں گا، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اپنی قوم کو خوددار کروں گا۔ اب بالفرض اس کی نیت بھی اچھی ہوتی ہے، وہ واقعی ہی چاہتا ہے کہ میں نے کسی سے مانگنا نہیں ہے، وہ واقعی چاہتا ہے کہ میں نے اس پاکستان کو، اس ملک کو خوددار کرنا ہے، قرضہ اتارنا ہے۔ جب وہ آ کر بیٹھتا ہے، ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے، 6 ماہ گزرتے ہیں، قرضہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ملک کے حالات چلتے نہیں ہیں، ملک کے معاملات چلتے نہیں ہیں۔ اب کون جا کر ان میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات ڈال دے کہ وہ معیشت جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر چل رہی ہے، اور نافرمانی بھی کوئی عام نہیں ہے، زنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اتنے گناہ ہے، رشوت لینا بھی گناہ ہے، یہ سارے معاملات گناہوں میں آتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہو جو بندہ یہ گناہ کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے۔ وہ سوائے ایک گناہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ سود کی لعنت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا جو سود لیتا دیتا ہے وہ ہمارے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ اب بتائیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا ایماندار کوئی شخص بھی پاکستان کا حکمران بن جائے لیکن اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہ چھوڑے۔ پاکستان کو میں چلے بدگمانی کسی کے بارے میں نہیں کرتا یا کسی کو میں برا نہیں کہتا، میں یہی کہتا ہوں سارے ٹھیک ہیں، میں یہی کہتا ہوں سارے اس پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں، جو چلے گئے وہ بھی بھلا چاہتے تھے، جو آج آ گئے ہیں یہ بھی بھلا چاہتے ہیں، لیکن کیسے کر سکتے ہیں بھلا؟ میں بھلا چاہتا ہوں آپ کا، لیکن حرام کام میں نہیں چھوڑتا، میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بھی کر رہا ہوں، اور ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس قوم کو خوددار بھی بنانا ہے، میں نے کسی سے قرضہ نہیں لینا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے، اور میں یہ کہوں کہ میں معاشی حالات کو بہتر کر دوں گا۔ جب تک اس نظام کو، اس سودی اور لعنتی نظام کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کوئی آ کر یہ اتنی ہمت کرے اور آ کر یہ کہے میں نظام ختم کرتا ہوں سود کا، ہمارے بینکوں میں بھی نہیں ہوگا۔ رب تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ اگر کوئی ایسا آ جائے کہ جو اتنی ہمت کرتا ہو اور اس میں اتنا ایمان ہو، ایمان کی اتنی مضبوطی رکھتا ہو، اور آ کر یہ نہ کہہ دے کہ سود کے بغیر تو ہمارا سسٹم ہی نہیں چلتا۔ جس طرح کسی حکمران کو یہ کہا گیا اسلامی سزائیں نافذ کر دو، اس نے کہا کہ میں نے اپنی قوم کو لولا لنگڑا نہیں کرنا۔ اب یہ تو ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ آج کسی حکمران کو کہا جائے بھی سود کو بالکل زیرو کر دو، ختم کر دو، وہ کہے گا ایسے تو معیشت ہی نہیں چلے گی۔ جس کا ایمان اتنا کمزور ہے، جتنے مرضی بڑے دعوے کر کے وہ آ جائے، لیکن وہ کبھی بھی اس ملک کو معاشی لحاظ سے مضبوط نہیں کر سکتا۔